آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ بچہ جب اسکول سے گھر آتا ہے اور وہ کھانا مانگتا ہے، اگر گھر میں کھانا نہ ہو تو اس کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ سب سے ناراض ہو جاتا ہے، بستہ پھینک دیتا ہے، بیڈ پہ جا کے لیٹ جائے گا۔ اسی طرح اب جو بڑے شخص ہیں ان کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں دفتر سے واپس گھر آئیں، گھر میں کھانا نہ بنا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے گھر میں لڑائی ہو جائے۔ وہ شکوہ کریں گے، جو احسانات ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے کہ میں سارا دن باہر کام کرتا ہوں، جب گھر آتا ہوں کھانا نہیں بنا ہوتا۔ لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، اور اکثر یہ جو تلخ لہجے ہیں وہ ان کا اختتام لڑائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کریں اور غور کریں کہ اگر وہی شخص اور وہی بچہ جو گھر میں آ کے ناراض ہو رہا تھا، جو لڑائی کر رہا تھا کھانے کے لیے، وہ دوبارہ اسکول سے واپس آیا ہے، اور وہی شخص دوبارہ دفتر سے گھر آیا ہے، اسے بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانا بھی تیار ہے، اور گھر والے اسے کہیں کہ یہ لیں کھانا کھا لیں، لیکن اس کا روزہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اسے غصہ آئے گا؟ اسے بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا۔ اگر وہ بچہ بھی ہوگا اور روزہ رکھا ہوگا اس نے، آپ اسے کہیں پانی پی لو، کوئی اور چیز کھا لو، وہ کہے گا نہیں میرا روزہ ہے۔ بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے گا، کہے گا میں نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، یا میں نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ وہ بالکل متحمل ہوگا، وہ لڑے گا بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا کہ پرسکون ہو کے بڑے آرام کے ساتھ بستر پہ لیٹ جائے گا یا سونے کی کوشش کرے گا، لیکن نہ تو وہ شکوے کرے گا نہ وہ لڑائی کرے گا۔ اب اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ یعنی کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں کھانی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرما دیتا ہے، آپ کو صبر بھی مل جاتا ہے، آپ کو تحمل بھی آتا ہے، آپ کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے نہیں کہتے کہ اب میں چیز نہیں ملی تو میں مار دوں گا، یا میں لڑوں گا، یا میں بدتمیزی کروں گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ جو شخص جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے پاکستانی لوگ ہیں، میں جن کی باتیں کر رہا ہوں، وہ بچہ بھی پاکستانی ہوگا، جو شخص گھر میں آ رہا ہے دفتر سے وہ بھی پاکستانی ہوگا۔ یہ میں باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مسلمان پاکستان کے رہنے والے ہی روزہ رکھتے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اور اب یہ ہر گھر کی بات ہے، اور ہر شخص رمضان میں ایسے ہی کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کھانے کے لیے سب سے چوری بھی اسے دیا جائے گا وہ نہیں کھائے گا، صبر کرے گا اور بڑا متحمل رہے گا۔ اب وہی پاکستانی لوگ، وہی شخص جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اگر کسی شادی پہ ہوں گے، کسی محفل پہ ہوں گے، کسی ایسی دعوت پہ ہوں گے یہاں پہ بہت سارا کھانا ہے، تو آپ رویہ دیکھ لیں۔ آپ آج ہی جائیں، یوٹیوب کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، آپ تھوڑا سا اس کے تلاش کر کے دیکھیں، آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی۔ یہاں پہ لوگ اس طرح کھانے کے اوپر دوڑ رہے ہیں، اس طرح جانور بھی نہیں دوڑتے ہوں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور جب وقت آئے گا وہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہوں گے یہ کس طرح کے لوگ ہیں، وہ سارے ایسا کر رہے ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ رمضان میں ہم 3 دوست تھے، اور افطاری کا وقت تھا، ہاسٹل میں رہتے تھے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو کھجوریں تھوڑی تھیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ہم 3 لوگ تھے، 6 کھجوریں ہوں گی، اور اسی طرح کھانا تھوڑا تھوڑا محدود تھا۔ ایک میرا دوست تھا، اس نے کیا کیا کہ کھجوریں اس کے سامنے تھیں، اور جو دوسرے لوگ تھے تھوڑا دور تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا، جس طرح ہم عام دعوت پہ کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے سامنے کھجوریں وہ ساری کھجوریں کھا لے، جس کے سامنے کیلے پڑے ہیں وہ جلدی جلدی سارے کیلے کھا لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس دوست نے کیا کیا کہ کھجوریں جو تھی نا 2 سب کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ اسی طرح جس شخص کے سامنے جو تھا نا، انہوں نے ویسے ویسے رکھنا شروع کر دیا۔ اور جب کھانے کی وہ پلیٹ آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطاری کروانی ہو تو آپ چاول کی پلیٹ کسی کے سامنے رکھیں، وہ شخص کیا کرتا ہے؟ جلدی جلدی اس کو کھانا نہیں شروع کر دیتا، شادی کی دعوت کی طرح، وہ اس کو پکڑے گا، جو ساتھ والا ساتھی ہے اس کے سامنے کر دے گا۔ یہ ایک میں بتا رہا ہوں کہ افطاری میں ہماری کیا روٹین ہوتی ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ ایک ہمارا رویہ ظاہر ہوتا ہے جب ہم افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یار یہ دیکھیں، اور یہ صرف اسی دوست کی بات نہیں ہے، آپ افطاری کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، اس کے سامنے اگر کوئی چیز پڑی ہوگی تو وہ کوشش کرے گا اگر زیادہ ہے تو دوسروں کے سامنے رکھ دے۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 4 دوست ہوں، 2 کھجوریں ہوں، تو وہ کاٹ کے آدھی آدھی کر کے سب کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا اصل رویہ ہے، یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی پاکستانی، وہی ہم مسلمان، وہی یہ روزہ رکھنے والے اور اس روزے سے سیکھنے والے، جب کسی دعوت میں جاتے ہیں ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں یا کبھی کوئی چیز کھائی نہیں۔ تب ہماری انانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، خودداری بھی ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا ہر چیز چلی جاتی ہے۔ لوگ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، اور میں نے، آپ یقین کریں کہ لاہور میں منہاج القرآن کا ایک
دورہ حدیث تھا، وہاں پہ نا بڑے بڑے علماء حضرات تشریف لے کے آئے، اور جب کھانے کا وقت آیا نا تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ عام جو لوگ ہیں ان کا رویہ تو میں نے دیکھا ہے، یا یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کا رویہ بھی دیکھا ہے، تو میں ان کا رویہ کیا دیکھتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، سوائے چند لوگوں کے ان لوگوں کا رویہ بھی کوئی مختلف نہیں تھا۔ تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تعلیم سے یا کسی کے دینی تعلیم حاصل کرنے سے یہ ایسے فرق نہیں پڑے گا، یہ تربیت کرنے سے ہوگا، یہ ہمیں ایک دوسرے کی تربیت کرنی پڑے گی کہ ہم نے ایسے موقعوں پہ کس طرح جو ہے اپنا رویہ ظاہر کرنا ہے۔ اب میں جس دوست کی بات کر رہا تھا نا، جس کے سامنے 6 کھجوریں تھیں اور اس نے 3 دوستوں کے سامنے 2 کر کے رکھ دیں، تھوڑے دن کے بعد یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام تھا اور وہاں پہ دعوت تھی۔ جب وہاں پہ پہنچے تو مجھے نا بڑی حیرت ہوئی کہ وہی دوست جو دوسروں کے سامنے 2 کھجوریں کر کے رکھ رہا تھا نا، اس نے اپنے ٹیبل کے نیچے 2 بوتلیں چھپا لیں، اس نے اپنی پلیٹ جو تھی وہ بہت ساری کھانے سے بھر لی اور بعد میں چھوڑ بھی دی، اسے کھایا نہیں گیا۔ اور یہ رویہ صرف اسی شخص کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا رویہ ہے کہ جب دعوت آتی ہے ہم بغیر جانے کہ اس میں مرچ زیادہ ہے یا کم ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے یا برا ہے، ہم اس کو اتنا بھر کے لے کے آتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں سے ہمیں بعد میں ملے گا بھی نہیں۔ میں دیکھتا ہوتا ہوں کہ پورے گھر والے اتنی آئس کریم بازار سے لا کے نہیں کھائیں گے جتنی ہم ایک شخص ایک پلیٹ میں ڈال کے اپنے سامنے رکھ لے گا، اور ایسے ظاہر کیا جا رہا ہوگا کہ کیسے زندگی میں نہ کبھی وہ چیز کبھی نہیں ملی ان لوگوں کو نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوگا، پیسے بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ ایک رویے کی بات ہے۔ میں اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں بہت چھوٹا سا تھا تو ہمارے رشتہ داروں میں شادی، وہاں پہ میں چلا گیا، میں تقریباً 2 یا 3 جماعت کا طالب علم ہوں گا، تو چارپائی کے پاس میں بیٹھا اور اس چارپائی پہ نا ایک ہماری رشتہ دار خاتون، اور اس کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ آیا۔ جب اس کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ آیا، اس کو عادت تھی مذاق کرنے کی، ہنسی وغیرہ کرنے کی، اس طرح کی عادت تھی۔ تو اس نے میری طرف دیکھا، میں کونے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہنس کے کہتی کہ تم بھی کھا لو، پتہ نہیں زندگی میں ملنی ہے کہ نہیں۔ آپ یقین کریں، میری والدہ کی طرف سے نا ایک ہماری یہ تربیت تھی کہ کبھی اپنی جو عزت ہے نا اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، پھر انہوں نے بڑا کہا مجھے، لیکن میں نے وہ مٹھائی نہیں کھائی، بہت چھوٹا تھا مجھے، ابھی بھی وہ منظر ایسے میری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا، مجھے ایک آپ سمجھے کہ بہت زیادہ نا ذلت سی محسوس ہوئی، بڑی بےزتی سی محسوس ہوئی۔ تو بعد میں جو باقی تھے رشتہ دار، انہوں نے کافی اس عورت کو ڈانٹا بھی کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں چھوڑ کے اپنی والدہ کے پاس آ گیا۔ میں نے آ کے بتایا کہ امی جی ایسے ہوا ہے، تو امی جی نے پوچھا تم نے کھائی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھائی، چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو امی جی بڑا خوش ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ تو یہ وہ رویہ ہے، آپ یقین کریں وہ بچے جو ہیں، جس عمر میں میں تھا اس ٹائم انسان یہ سمجھ کے نہیں کھاتا کہ طاقت حاصل کرے گا، وہ صرف ذائقے کے لیے کھاتا ہے۔ اور اگر میں تب کھاتا، یقینی بات ہے نا، ذائقے کے لیے، لذت کے لیے کھاتا، تو شاید وہ اسی ٹائم ختم ہو جاتا۔ ذائقہ کتنی دیر تک رہتا ہے، گلے سے نیچے چیز اتر جاتی ہے، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو میں نے چھوڑ کے آیا اپنی امی کے پاس، اور آج تک میں اپنے گھر والوں کو اکثر یہ میں واقعہ سناتا ہوں، بہن بھائیوں کو، باقی بچوں کو، تو جو آج وہ لذت چھوڑنے کی آتی ہے نا، آپ یقین کریں وہ کھانے کی لذت کبھی نہیں آنی۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیے، جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کی خودداری ہے، اگر وہ بچ جائے، جو اس کی لذت ہے نا، تو شادیوں پہ جا کے بہت کھانے سے وہ لذت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، لوگ کس طرح وہ کھانے پہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو شیطان دیکھتا ہوگا، وہ کیا کہتا ہوگا کہ یہ نبی کی امتی ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن یا جب بھی وہ دیکھیں وہ ویڈیو، یا ان کے سامنے وہ منظر امتیوں کا پیش کیا جائے، کہا جائے کہ یہ آپ کی امتیاں، آپ دیکھیں کہ یہ، مطلب آپ محسوس کریں کہ وہ کیا محسوس فرمائیں گے، کیا محسوس کریں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو بھوک بھی لگی ہو، آپ گھر میں آ جائیں نا، تو گھر والوں سے لڑائی نہ کریں، نہیں کھانا بنا کوئی بات نہیں، آپ سوچ لیں میرا روزہ ہے۔ اگر آپ کسی دعوت پہ جاتے ہیں، آپ یہی سمجھیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ گھر میں کھائیں، کما کے کھائیں، اس کا جو مزہ آئے گا نا وہ اس کا نہیں آئے گا۔ یقین کریں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر اگر ہم تبدیلی لے کے آنا شروع کر دیں نا، تو آپ سوچیں کہ ہم کیسی قوم ہیں۔ کیا ہم کوئی کہے گا کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ وہی مسلمان ہیں جو روزے میں تو اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی بیٹی کی شادی آ جاتی ہے تو وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں کھائیں گے تو آئس کریم 10 بندوں کے لیے اتنی لے کے آئیں گے، اگر کسی کی بیٹی کی شادی پہ ہوں گے تو ہم ایک بندہ 10 بندوں کے برابر ڈال لے گا۔ یار اس طرح بالکل نہیں ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، ہم بدلیں گے خود کو۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو کون بدلے گا؟ اور اگر آپ یقین کریں کہ ہم تبدیلی
یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، ایک شخص عمل کرنا شروع کر دے، یقین جانیں آہستہ آہستہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ آپ جب روزہ ہوتا ہے تب بھی تو برداشت کرتے ہیں نا، گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں تو اپنی خودداری پہ، اپنی انانیت پہ کبھی بھی حرف نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، ہمیشہ آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔